فرشتہ لکھ 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 کے تھکا پڑا تھا، اس کی ساری فائل ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے، نئی فائل لگ گئی۔ اس مسجد کے دروازے سے باہر قدم رکھو گے تو نئی فائل لگی ہوگی، نیا لفظ لکھا جائے گا، پچھلے سارے لفظ اللہ نے مٹا دیے۔ توبہ ایسا بڑا عمل ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہم اپنی زندگی کی منزل بنائیں۔ اللہ اللہ اللہ، میں روز شور مچاتا ہوں اللہ اللہ اللہ، کہ اللہ کرے میرا ہی دل متاثر ہو جائے۔ کہ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے اللہ سے تعلق نہیں بنایا، اللہ سے پیار نہیں کیا، اللہ سے محبت نہیں کی، اللہ پہ یقین نہیں لائے، اللہ کا اعتماد و توکل نہیں رہا ہے، تو دین میں سے جان نکل گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے میں صلح ہو جاتی ہے، اور توبہ کے بعد اب اللہ کو منانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو منانے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ اللہ اور میرے درمیان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اور انسانوں کے درمیان، اللہ اور جنات کے درمیان، اللہ اور پوری دنیا کی عورتوں کے درمیان، پوری دنیا کے مردوں کے درمیان، پوری دنیا کے کالے اور گوروں کے درمیان واسطہ راستہ دلیل راہبر عادی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ نے محبوب بنایا، حبیب بنایا۔ ابراہیم خلیل ہیں اور محمد مصطفیٰ حبیب ہیں۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو ملاقات کا بھی شوق رکھتا ہو اور کچھ ہدایہ کا بھی شوق رکھتا ہو، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو صرف دیدار کا شوق رکھتا ہو، اسے کسی ہدیے کی تمنا نہ ہو، کسی صلے کی تمنا نہ ہو، وہ صرف اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں۔ صحابہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ایک نے کہا کمال ہے ابراہیم خلیل ہے، دوسرے نے کہا کمال ہے موسیٰ کلیم ہے، تیسرے نے کہا کمال ہے عیسیٰ روح اللہ ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ باتیں سنتے ہوئے آ رہے تھے، تو آپ تشریف لائے اور ان میں بیٹھے اور آپ نے فرمایا سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرانی دیکھ رہا تھا، تو میں تمہیں بتاؤں ابراہیم خلیل اللہ ہیں بالکل ٹھیک ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں بالکل ٹھیک ہے، عیسیٰ روح اللہ ہیں بالکل ٹھیک ہے، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ، اور میں تمہارا ساتھی میں حبیب اللہ، وَلَا فَخْرَ، اور اس میں کوئی فخر کی نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ پھر آپ نے کہا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، اور قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تم دیکھو گے کہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ان آدم ومن سواہ، سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدهم اذا وفدوا، سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا میدان محشر میں، ساری دنیا میرے پیچھے ہوگی۔ ہائے 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 ہائے، کیا منظر ہوگا کہ دنیا کے ارب انسان، بلین ٹریلین انسان، وہ سارے کے سارے پیچھے، اور 1,24,000 نبی رسول بھی پیچھے، ابراہیم خلیل بھی پیچھے، اور موسیٰ کلیم بھی پیچھے، اور عیسیٰ روح اللہ بھی پیچھے، اور نوح نبی اللہ بھی پیچھے، اور آدم صفی اللہ بھی پیچھے، اور یوسف بھی پیچھے، اسحاق بھی پیچھے، یعقوب بھی پیچھے، اور اسماعیل بھی پیچھے، سارے پیچھے آ رہے ہیں۔ کیا یوشع، کیا داؤد، کیا سلیمان، کیا یحییٰ، کیا زکریا، کیا دانیال، کیا الیاس، کیا ہود، کیا صالح، کیا شعیب، کیا لوط علیہ السلام، سب پیچھے، اور آگے کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ آگے کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیفہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حذاء، بن بلدار، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن ذیشان، بن عیسر، بن اقنار، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحب، بن زارع، بن سمی، بن مزی،
بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوض بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرث بن مدهلئيل بن قينان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. میرے نبی کا نسب نامہ باپ دادے پردادے تک نسب نامہ آدم علیہ السلام تک. یہ آگے کون جا رہا ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ جا رہا ہے. یہ کون ہیں؟ یہ احمد ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ طٰہٰ ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ یاسین ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ ابو القاسم ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ احمد ہیں. یہ ماہی ہیں. یہ حاشر ہیں. یہ عاقب ہیں. یہ فاتح ہیں. یہ خاتم ہیں. یہ ابو القاسم ہیں. یہ طٰہٰ ہیں. یہ یاسین ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ مزمل ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ مدثر ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ شاہد ہیں. یہ مبشر ہیں. یہ نذیر ہیں. یہ داعی الی اللہ ہیں. یہ سراج منیر ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ راشد ہیں. رشید ہیں. یہ ناصر ہیں. منصور ہیں. یہ ہادی ہیں. یہ مہدی ہیں. یہ عامر ہیں. یہ ناہی ہیں. یہ منجن ہیں. یہ مہدی ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ رحمت للعالمین ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ کون ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ کون ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ محمد مصطفیٰ ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ محمد مصطفیٰ ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ سے جڑنے کا ذریعہ، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک ایک پاؤنڈ تم نے کمایا. یہ جو لوگ شروع میں آئے ایک ایک کمرے میں 10 آدمی رہ رہے ہیں اور ایک ایک پاؤنڈ بچا رہے ہیں. ایک ایک پاؤنڈ کی خاطر وہ کئی میل پیدل چلتے ہیں لیکن پاؤنڈ بچاتے ہیں، پیسہ بچاتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں کہ پاؤنڈ بچ جائے کہ کل کو ہم نے یہاں پیسہ بنانا ہے. ایک ایک پاؤنڈ تم نے بنایا تو آج تم یہاں خوشحال ہو. ایک ایک سنت کو بچاؤ گے تو قیامت کے دن خوشحال ہوگے. ایک پاؤنڈ سے سستا سنت کو نہ سمجھو. 10 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہو، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، وہ گاڑی کھڑی ہو جائے گی، نہیں چلے گی. ہوا 20 پینی کی ہوا اور 10 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی اور صرف ہوا نکلی، صرف 20 پینی کی ہوا نکلی اور گاڑی کھڑی ہو گئی. جب تم سنت چھوڑتے ہو تو تمہارے ایمان کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کے وہ کیا وجود ہے جس کی میرے رب نے قسمیں کھائیں. لعمرو، اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم. واسع جب کیا خوبصورت بنایا. عظیم الحامہ، بڑا سر خوبصورت. رجل الشعر، گھنگریالے بال. شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. انہوں نے فرقت عقیقت و فرق وإلا فلا. کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی سیدھے کنگھی فرماتے تھے. جب کبھی مانگ نکالتے تھے تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا نظر آتا تھا. اظہر اللون، چمکتا رنگ. واسع الجبین، ماتھا چوڑا کھلا خوبصورت. ازج الحواجب، یہ بھموں کے بال بڑے گول کمان کی طرح، ایسے لمبی کمان جیسے ہو. من غیر قرن، یہاں درمیان میں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے بلکہ یہ جگہ صاف تھی. بینہما عرق یضرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی. رگ، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی. یہ آپ کا کبھی غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے، برداشت فرماتے تھے. لیکن انسان ہیں تو برداشت کا کچھ اثر تو ہونا تھا. وہ اثر یہاں ظاہر ہوتا تھا. یہاں ایک رگ بھی جو ایسے ایسے پھڑکتی تھی جس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج دو جہان کا سردار غصے میں بیٹھا ہوا ہے. اکحل العیون، آنکھیں سرمگی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا. ادعج، موٹی آنکھ. اشکل، لمبی سرخ ڈوروں سے مزین آنکھ. اہدب، آنکھوں کے یہ بال پلکیں بڑی لمبی اور دراز. لمبی پلکیں خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہیں. احور، سیاہ کالی پتلی اور سفید آنکھ کا دائرہ.
اور سیاہ کالی پتلی اور اس میں سرخ ڈورے اور لمبی اور موٹی آنکھ. جب آپ ایسے آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا. سب سر ایسے آپ یوں دیکھتے تھے اس طرح. یہ آپ کے دیکھنے کا انداز بتا رہا ہوں. آنکھ بھر کے کبھی کبھی دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے کبھی کبھی دیکھتے. جب ایسے دیکھتے تھے تو پھر سب یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر ایک عمر، بس. اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا. اقنع العرنین، آپ کا ناک یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے، اور آگے سے باریک. اور لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور نظر آتا تھا، چمکتا ہوا نور نظر آتا تھا. ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ، گلابی ہونٹ. براقب تنایا، دانت اتنے سفید تھے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. سہل الخدین، آپ کے گال نہ ایسے اندر پچکے ہوئے نہ ایسے چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، ایسے گول چہرہ. یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، گول خوبصورت چہرہ. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ 14ویں کا چاند آسمان پر تھا اور ہم نیچے اللہ کے نبی کے گرد حالہ بنا کے بیٹھے تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا. نورانی. حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کمرے میں بیٹھ کر کپڑا سی رہی تھی، ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور اندھیرا تھا، وہ سوئی نظر نہیں آ رہی تو ایسے ٹٹور نہیں سوئی نظر نہیں آ رہی. اتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. اس کی چمک کو دیکھ کر ام عائشہ نے سوئی کو اٹھایا، یہ میرا نبی ہے. قط اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک بڑی خوبصورت اور گھنی. قط اللحیہ، گھنی داڑھی اور تھوڑی سی گھنگریالی، اور اس میں داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے. 14، اور ایک روایت میں آتا ہے 20 سفید بال تھے. مرتے دم تک آپ کے 20 سفید بال تھے سر میں اور داڑھی میں. ان کو بھی آپ نے مہندی لگائی، کئی دفعہ ان کو مہندی لگائی. آپ کی گردن جلد دمیا، ایسے جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے لمبی، ایسی آپ کی گردن سراہی دار گردن تھی. اللہ تعالیٰ نے چن کے بنایا. حبیب جو تھا تو نقل اتار. لوگ نقل لگا کے پاس نہیں ہو جاتے، نقل لگا کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے گا. جب کسی نہ کسی کی نقل تو آدمی اتارتے ہیں، حضرت نے نبی کی نقل اتارو. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں میں مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، جادوگر ہار گئے. تو سارے جادوگروں کو اللہ نے ایمان دے دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے تو نے ان کو ایمان کیوں دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے روپ میں آئے تھے، تیری جھلک مجھے ان میں نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ان کو ایمان دے دیا. تو اگر ہم اللہ کے نبی کا روپ اختیار کر لیں، چاہے اندر ہمارا گندا ہی ہو، لیکن ہمارا روپ اگر اپنے نبی کا ہے تو اللہ کی قسم قیمت لگ جائے گی. سعید انور گیا امریکہ، عمران خان بھی ساتھ تھا، دونوں ایک ہی جہاز میں تھے. تو نیو یارک اترے تو امیگریشن والوں نے سعید انور کو چھوڑ دیا، اس کی بڑی داڑھی بڑی پکڑی، اور عمران خان کو پکڑ لیا اور 2 گھنٹے بٹھائے رکھا. تو سعید انور باہر اس کے انتظار میں بیٹھا رہا. جب وہ باہر نکلا تو عمران خان کہنے لگا عجیب بات ہے، تو پکڑی داڑھی میں تھا، تجھے چھوڑ دیا، مجھے پکڑ لیا. تو سعید انور کہنے لگا میں وردی میں تھا، آپ نے وردی اتاری ہوئی تھی. میں وردی میں تھا، آپ وردی میں نہیں تھے، تو وردی والے کی تو قدر ہوتی. تو بھائی اپنے محبوب کی وردی پہنو، اپنے محبوب کی وردی میں آؤ. اللہ سے تعلق بٹھانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہوگا. اور آپ کی زندگی قیامت تک کے لیے کھلا نمونہ ہے. اس
لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا، کوئی شے ڈھکی چھپی نہیں، ہر شے محفوظ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، جن بکریوں آپ کی 9 بکریاں تھیں، آپ کے ہمارے نبی کی ملک میں 9 بکریاں تھیں اور 1 بکرا تھا۔ یہ بکریاں اگر ہمیں معلوم نہ ہوتی تو ہماری شریعت میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر بکری ہمیں معلوم نہ ہو تو شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے عشق کیا، تو اس کی ہر شے کو محفوظ کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ آپ کسی کو اشارہ کرتے تھے تو یوں نہیں کرتے تھے بلکہ یوں کرتے تھے۔ اگر یہ بات ہماری شریعت میں نہ لکھی ہوتی تو کیا فرق پڑتا؟ لیکن اللہ عاشق ہے اپنے حبیب سے، تو اس کے اشارے بھی محفوظ کر کے 14-15ویں صدی میں بلیک برن والوں کو سنا رہا ہے کہ اللہ کے نبی جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے اشارہ کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے اگر یہ ہمیں کیفیت معلوم نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرے رب نے اپنے محبوب سے عشق جو کیا، تو جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی ہے۔ اور پھر ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے، تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں گالوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو غصہ تو کرتے نہیں تھے، اور ناراضگی بھی اس کی کسی تربیت کی وجہ سے ہوتی تھی، تو آپ پہ بڑے سے بڑا غصہ یہ ہوتا تھا جب وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں موڑ دیتے، وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں کرتے تھے، بس یہ آپ کی ناراضگی تھی۔ سبحان اللہ اکبر۔ تو بھائیو، زندگی تو گزارنی ہے تو کیوں نہ اللہ کے نبی کی زندگی گزارنی، ان کے طریقے والی زندگی گزارنی۔ تو اللہ کے نبی کی بکریاں عجوا، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلاع، اطراف، امراء، غیفاء، یہ بکریوں کے نام ہیں جو حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ اور بکرے کا نام تھا یمن، اور اس میں آپ کی بکری کمراء، آپ کی زندگی میں مر گئی۔ اتنی تفصیل میرے رب نے اپنے محبوب کی جمع کی کہ بلیک برن والے یہ نہ کہہ سکے پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ نکلو اللہ کی راہوں میں اور سیکھو وہ طریقے۔ ان طریقوں کو اگر اجمالی طور پر جمع کروں تو ایک عبادت ہے جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کہ بلیک برن میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ رہے، کوئی پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، ترکستانی امت جہاں سے بھی جہاں آ کے جمع ہوئی ہے، اب تو ایک پاسپورٹ کے تحت آپ برطانیہ والے ہو، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ معراج پہ نماز کا تحفہ دیا گیا، ساری شریعت زمین پر اتاری گئی، نماز کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کے دیا، اور 50 نمازیں دی، 50 یہ بتانے دینی 5 ہی تھی، 50 کیوں دی؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں تمہارا کام صرف سجدے کرنا ہے، تم پیدا ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پھر 5 گھٹائیں، جب واپس گئے تو 5 گھٹائیں، پھر 5 گھٹائیں، پھر 5 گھٹائیں۔ اللہ کے نبی تو قربان جاؤں 50 نمازیں لے کر چپ کر کے آ گئے، پوری نہیں کہا یا اللہ یہ بہت زیادہ ہے، چپ کر کے آ گئے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی تو چپ کر کے چلا گیا اور بولا ہی کچھ نہیں، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا، موسیٰ علیہ السلام خود کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کر دیا کہ میرے محبوب سے کہو کچھ کمی کروائے۔ کیا شفیق مہربان اللہ، کیا مہربان اللہ۔ ہم تو 5 نہیں پڑھتے، 50 کہاں سے پڑھی جاتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، کیا بنا؟ کہ اللہ کے فضل سے 50 نمازیں ملی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے توبہ توبہ، یہ کون پڑھے گا؟ یا رسول اللہ واپس جائیں، بلیک برن والے تو ایک نہیں پڑھیں گے تو یہ 50 کہاں سے آ گئے؟ آپ جا کے واپس جائیں اور نماز کی کمی کروائیں۔ تو اللہ کے نبی کو واپس بھیجا، آپ واپس ہوئے سدرۃ المنتہا، اور اللہ سے عرض کی اللہ کچھ کم فرما دیں، تو اللہ نے 5 گھٹا دی۔ پہلے سے 5 کیوں نہیں دی؟ نماز کی عظمت بتانے کے لیے۔ 5 کیوں گھٹائیں؟ نماز کی عظمت بٹھانے کے لیے کہ نماز بڑی عظیم چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، اور اس کے بغیر نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ اخلاق ہے، نہ انسانیت ہے، نہ انسان ہے۔ 5 گھٹائیں کہ چل میرا نبی 45، پھر واپس ہوئے، یا رسول اللہ کیا بنا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے،
جی 45 تو بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں. پھر واپس گئے، پھر اللہ نے 5 گھٹائیں، پھر واپس ہوئے، کتنی ہیں 40، نہیں بہت زیادہ، واپس جائیں. پھر گئے 5 گھٹائیں 35، کتنی ہیں 35، یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں. پھر واپس گئے، کتنی ہیں یا رسول اللہ 30، یعنی 30 بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں. پھر واپس گئے، پھر پہنچے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پر، اور 7واں آسمان طے کر کے پھر سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا پہ یہ آنا جانا لگا ہوا ہے. اتنا میرا نبی آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے. اللہ نماز کی عظمت بٹھا رہا ہے کہ نماز ایسی عظیم شے ہے کہ چاہیے تو تھا کہ تم ساری زندگی سجدے کرتے، پر تم پر رحم کھاتے ہوئے کھٹا رہا ہوں. یا رسول اللہ کتنی ہوگی؟ 25 ہوگی. کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں. پھر واپس گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ کتنی رہے گی؟ 20 رہے گی. نہیں یا رسول اللہ اب آپ واپس جائیں. پھر واپس جا رہے ہیں، پھر واپس آئے، کتنی ہوگی؟ 15 ہوگی. نہیں یا رسول اللہ واپس جائیں، بہت زیادہ ہیں. پھر آپ گئے، پھر واپس ہے، اب کتنی ہوگی؟ کہ 10 ہوگی. نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ، آپ واپس جائیں. پھر واپس گئے، پھر واپس آئے، کتنی ہوگی؟ 5. نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں. واپس جائیں کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے کہ 5 گھٹ رہی ہیں، تو کہیں یہ 5 ساری چلی گئی تو پھر میری امت کیا کرے گی؟ میری امت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرے گی؟ نہیں میں اب واپس نہیں جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے کوئی نہ پڑھی. یہ 5 لے کے جا رہے ہیں، بلیک برن والے کوئی نہیں پڑھیں گے، یہ کوئی نہیں پڑھیں گے 5 نمازیں. تو آپ نے کہا جس کا نصیب ہوگا پڑھے گا، جس کا نہیں ہوگا نہیں پڑھے گا. لیکن اب میں اللہ کی رحمت سے کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ کے نبی کی زندگی میں سر فہرست عبادت میں نماز ہے. پورے بلیک برن میں کوئی بے نمازی نہ رہے. دوسری جو عالی شان چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہیں کہ معاف کرنا، درگزر کرنا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. سہنا پی جانا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. غیبت سے بچو، بد اخلاقی سے بچو، گالی سے بچو، جھوٹ سے بچو، اور کسی مسلمان کی دل آزاری بے اکرامی سے بچو. میرے نبی کا فرمان ہے جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو. اور یہ 3 کام تم کر لو، میں گارنٹر ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. تہجد پہ یہ وعدہ نہیں کیا، نماز پہ وعدہ، نماز پہ جنت کی بشارت ہے، گارنٹی کوئی نہیں. روزے، ذکر، تلاوت، حج، زکات، تبلیغ، علم، ذکر، ان سب پر جنت کی بشارتیں ہیں، گارنٹی کوئی نہیں. گارنٹی ایک کام پر دی ہے کہ میں ضامن، میں گارنٹر. کس بات کا یار کہ یہ 3 کام بلیک برن والے کریں، جو توڑے اس سے جوڑیں، جو نہ دے اس کو دیں، جو زیادتی کرے اسے معاف کریں. یہ کام ہے مشکل، لہذا میں ہوں ضامن. تم یہ مشکل کام کر جاؤ، میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. جنت الفردوس کیا چیز ہے؟ 1 اینٹ سفید موتی کی، 1 اینٹ سرخ یاقوت کی، 1 اینٹ سبز زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اللہ کا عرش. اللہ نے اس کی چھت بنایا ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اور اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت مخلوق اللہ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھت بنائی ہے، تمہارے لکڑی کے گھر ہیں سارے ٹھک ٹھک کرتے رہتے، اوپر چڑھو تب ٹھک ٹھک، نیچے اترو ٹھک 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 ٹھک. بندہ سونے کے تو گلا ٹھک ٹھک سنے. کیا عجیب گھر ہیں بھائی. وہ بھی چھوٹے چھوٹے مرغی خانے، چھوٹے چھوٹے مرغی خانے، ڈربے بنائے ہوئے ہیں. انگلینڈ کرتے پھرتے ہیں. پیٹرول بھی آپ پہ پاؤ، گڈی بھی آپ پہ چلاؤ، بانڈے بھی آپ پہ دھو، کچن میں آپ پہ صاف کرو. ہاں ایک گھر میرے اللہ نے بنایا ہے، اس کے نیچے دودھ کی نہریں چلائی ہیں. نہریں، نہر نہیں، نہریں، دودھ کی نہریں، اور شہد کی نہریں، اور شراب کی نہریں، اور پانی کی نہریں، اور چشمے بہتے ہوئے، چشمے ابلتے ہوئے، چشمے ابھرتے ہوئے، چشمے اٹھتے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، جام بھرے ہوئے، سرائیاں دری ہوئی، پھل جھکے ہوئے، خوشے پکے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے، فرش بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، تخت لگے ہوئے، تخت سجے ہوئے، غلمان کھڑے ہوئے، حوریں سجی ہوئی، حوریں حسن و جمال کا پیکر بن کے انتظار میں کھڑی ہوئی. ایک نظر دیکھو تو 70 گنا تیری نظروں میں اس کا حسن بڑھ جائے، دوسری نظر دیکھو تو 70 گنا اور بڑھ جائے، تیسری نظر دیکھو تو 70 گنا اور بڑھ جائے. 100 سال اپنی حور کو دیکھتے رہو گے تو اللہ کی قسم تمہارا جی نہیں بھرے گا دیکھنے سے. 1000 سال دیکھنے کی لذت لیتے رہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا قواعب اترابا، عربا اترابا، کأنہن الیاقوت والمرجان،
कअन्नहुन्न बैदुन मकनून। कुरान ने उनकी खूबसूरत जिन जिन चीजों को अल्लाह ताला ने मर्द की पसंदीदा बनाया, अल्लाह ने वही वही सिफात जन्नत की औरत में रखी। का उसका कद लंबा है, कितना लंबा है? 130 फुट लंबा कद है जन्नत की लड़की का। तुम 5 फुट में कह दो मैं तो गोद में ले लेगी। लिहाजा तुम्हारा कद भी अल्लाह को बढ़ाना पड़ेगा, तो तुम्हारा कद भी अल्लाह करेगा 130 फुट। जन्नत की लड़की भी 130 फुट, तुम्हारा कद भी 130 फुट। और जन्नत की लड़की को जो अल्लाह ने लिबास पहनाया है, लिबास जो उसने पहना हुआ है, वो लिबास 3 मील के अंदर ऐसे घूमता है। 3 मील, 3 मील में उसका वो गरारा घूमता है, 3 मील। और वो मोतियों से जड़ा हुआ, हीरों से जड़ा हुआ, जवाहरात से जड़ा हुआ। उसके लिबास में से एक मोती तोड़कर, एक मोती छोटा सा मोती तोड़कर ब्लैक बर्न की मस्जिद में रख दो तो 7 जमीनें उससे रोशन हो जाएंगी। और 130 फुट वो अंगूठे से लेकर घुटने तक जाफरान से बनी है, और घुटने से लेकर छाती तक मुश्क से बनी है, छाती से लेकर गर्दन तक अंबर से बनी है, गर्दन से लेकर सर तक काफूर से बनी है। और उसके सर के बाद सर की चोटी से लेकर पांव की एड़ी तक इस तरह आते हैं जैसे आबशार गिर रही। जरा आबशार का तस्वर करो तो जन्नत की हूर के बाल हैं जैसे आबशार गिर रही हो, और उनमें नूर ऐसा है, दुनिया की औरत में तो जुएं पड़ी होती और उस औरत के चंद बाल, सिर्फ थोड़े से बाल, सारे बाल ज्यादा नहीं, चंद बाल तोड़ के जमीन पे रखो तो सारी दुनिया में खुशबू फैल जाएगी, सारी दुनिया रोशन हो जाएगी, सारी दुनिया मुअत्तर हो जाएगी। और वो 130 फुट लंबे बाल उसके पूरे जिस्म को टांपते हुए नीचे आते हैं। उन बालों को उठाने के लिए खादिमात हैं जो बालों को उठा के साथ साथ चलती हैं। उन बालों में मोती जड़े हुए, हीरे जड़े हुए, जवाहरात जड़े हुए। तो तुम एक नजर देख, अल्लाह की कसम अगर मौत मर न गई होती तो जन्नत की लड़की को पहली नजर देख के तुम्हारे कलेजे फट जाते और तुम मौत मर जाती। लौला अन्नल्लाह क़ज़ा अल्ला यमूतु लमातु मिन हुस्निहा व जमालिहा। जन्नत में एक हूर है जिसका नाम है लाइबा। लाइबा कहते हैं खेलने वाली। वो अपने खामिन से बहुत खेलती है, उस खेल की वजह से बहुत ज्यादा अपने खामिन को चाहती है, लाड लड़ाती है। एक कदम उठाकर जब वो खामिन एक कदम में क्या यूं, इस एक कदम में 1 लाख नखरा अपने खामिन को दिखाती है। 1 लाख नाजो अंदाज उसके जिस्म से फूटते हैं। 1 लाख, एक जिस्म, एक कदम में 1 लाख, तो 10 कदम में तुम तो वैसे ही ठा हो जाओगे। तो अल्लाह ने मौत मिटा दी, इसलिए तुम देख सकते हो। अगर मौत होती तो तुम और जो भी देखता वो मर जाता, उसका दिल सहार ना सकता, संभाल ना सकता। हम हैं। जिब्रील को अल्लाह ने कहा जाओ जरा मेरी जन्नत देखो। जिब्रील जन्नत देखने गए, एक नूर की चमक उठी, ऐसा नूर कि जिब्रील मबहूत हो गए। जो हर वक्त अल्लाह की तजल्ली देखता है वो एकदम धड़म सजदे में गिरा और कहने लगा सुबहान अल मलिक अल कुद्दूस, वाह वाह सुबहान अल्लाह, ये तो अल्लाह का नूर नजर आ रहा है। तो आवाज है इरफा रासक या अमीन अल वही, ए वही वाले जरा सर उठा। सर उठा के देखा तो एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही, जिसके चेहरे के नूर ने जिब्रील को भी धोखा दे दिया। क्या हुस्न है। तो जिब्रील हैरान होकर कहने लगा कुर्बान जाऊं तेरे बनाने वाले पर। तो वो कहने लगी जिब्रील तुझे पता है मैं किसके लिए हूं? उनका नहीं पता। कि मैं उसके लिए हूं जो दुनिया में अपनी मर्जी पे न चले बल्कि अल्लाह की मर्जी पर चले, मैं उसकी। ये जन्नतुल फिरदौस है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं गारंटी देता हूं, अल्लाह का नबी फरमा मैं गारंटी देता हूं तुम अपने अखलाक अच्छे करो, मैं तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूंगा। और अखलाक में माँ बाप सरे फहरिस्त हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है, तेरी माँ के कदमों तले जन्नत है। और आपने फरमाया अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उसका ऐसा खादिम बनता कि मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पर होता और ईशा पर सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, और इधर से मेरी माँ मुझे कहती बेटा मोहम्मद, तो मैं माँ की खातिर नमाज को तोड़ देता। तो अपने माँ बाप के लिए ठंडक बनो, राहत बनो, ये अखलाक हैं। अखलाक अपनी बीवियों से हुस्न सलूक करो। अल्लाह के नबी का फरमान है बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवी के साथ।
بیوی کے منہ میں لقمہ بنا کے دینا بھی اللہ نے صدقے کا ثواب لکھا ہے. پھر اپنے دوست ہیں، رشتے دار ہیں، پھر یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کے غیر مسلم ہیں، سب کے ساتھ ایسے اخلاق برتو کہ وہ مقناطیس جیسے کھینچتا ہے چیزوں کو، ایسے تو میگنٹ بن جاؤ، کھینچو غیر مسلموں کو، اپنوں کو، وہ کھینچتے چلے آئیں. ہماری نمازوں سے دین نہیں پھیلے گا، ہمارے اخلاق اور دعوت سے دین پھیلے گا. ہمارے ذکر تلاوت سے دین نہیں پھیلے گا. ہماری دعوت اور اخلاق، دین دو چیزوں سے، ایک دعوت اور ایک اخلاق، یہ دو چیزیں زندہ ہوں گی تو دین زندہ ہوگا. اور تیسری چیز میرے نبی کی زندگی میں وہ دعوت اللہ ہے کہ آپ نے پیڑ پہ پتھر باندھے پر دعوت کا کام نہیں چھوڑا، آپ نے دان توڑوائے پر دعوت کا کام نہیں چھوڑا، آپ کی اولادیں ذبح ہو گئیں پر یہ دعوت کا کام چلتا رہا، صحابہ کی زندگیاں قربان ہو گئیں پر دعوت کا کام چلتا رہا. یہ وہی دعوت کی محنت ہے جو 1.25 نبیوں نے کی، جو پھر اس امت کو ملی، جو مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے یہ پرانا سبق یاد کروایا جا رہا ہے کہ میرے نبی کی زندگی میں دعوت اللہ سب سے نمایاں چیز ہے کہ جس دن آپ کو نبوت ملی اس دن سے لے کر موت تک آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، ایک درم کا کام نہیں کیا، ایک دینار کا کام نہیں کیا، بلکہ صبح سے شام تک انک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے محبوب تیرا دن میں لمبا تیرنا ہے. ساری زندگی آپ دعوت میں لگے رہے اور جاتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پیغام دے کر گئے فلیبلغ الشاہد الغائب، اے میری امت یہ میرا کام تمہارے ذمہ ہے، میرے بعد میرے دین کو آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. آپ انگلستان میں رہنے والوں، آپ یہاں دنیا کمانے کی نیت سے توبہ کر لو کہ یا اللہ ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں ہیں، یہاں کا پاسپورٹ لینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہاں دعوت کے لیے ہیں. سارے جتنے دنیا میں رہنے والے انسان ہیں ان سب کو ہم جنت کا راستہ دکھائیں گے، سب کو جہنم سے بچائیں گے. اور یہ لوگ یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں، آپ کو شہری حقوق دیے، آپ کو ظلم سے بچایا. ہمارے ملک تو ظلم و ستم سے بھرے ہوئے ہیں، جبر و استبداد سے بھرے ہوئے ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں. اور آپ لوگ کتنے امن میں ہو کہ یہاں کے لوگوں نے، یہاں کی حکومت نے آپ کو امن دیا، چین دیا، سکھ دیا، سکون دیا. اتنا کچھ انہوں نے، جتنا کچھ ان کے پاس تھا وہ سارا انہوں نے آپ کو دے دیا. جو آپ کے پاس ہے وہ آپ ان کو دو. آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے کلمے والی، یہ کلمہ ان کو دو کہ وہ بیچارے جہنم. کتنے اچھے لوگ ہیں یہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو کتنے آگے چلے جائیں. تو یہاں رہنے کے لیے دعوت کی نیت کر لو کہ ہم یہاں تبلیغ کی نیت سے رہ رہے ہیں اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے پھیلانے کے لیے رہ رہے ہیں. ہم کمائی اس کے ضمن میں ہے، ذیل میں ہے، اضافی چیز ہے. اصل تو یا اللہ ہم بلیک بک میں اس لیے رہیں گے کہ تیرا کلمہ دنیا میں بلند ہو، تیرا کلمہ یورپ میں، امریکہ میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں تیرا کلمہ بلند ہو، تیرا دین زندہ ہو. ہم اس کے لیے محنت کریں گے. تو اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو تو بتاؤ آپ کون بھائی نقد چلے کے لیے تیار. کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل وی ایریا، نس تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، کراچی. فون نمبر 633360.